ہے میں تو دسو واللہ یوتی انا قاسم واللہ یوتی دینا اللہ میں تقسیم کرنا نبی پاک تقسیم کر دیں لہذا وارث نے میں اللہ دے بندے نبی پاک مال تقسیم نہیں کر دے اے حدیث کتاب العلم کے اندر ہے کی مانا کہ آسمان تو اللہ علم نازل کر دے میں محمد آگے بیان کرنا دوسرا مانا جناب غنیمت باب حدیث آئی کہ مال غنیمت دیندہ اللہ حصے اللہ مقرر کرتا ہے میں مصطفیٰ صرف تقسیم کرنا کہنے لگا نہیں یہ مانا رزق اللہ دیندہ ہے نبی پاک روزے رزق اترتا ہے کہ حضور بن دین ساری کائنات کو تقسیم کر دیں اچھا میں کہ جتنا رزق آسمان تو اتر رہا ہے حضور کے روزے تے کہنے جی اگو حضور تقسیم کر دیں جانے جی میں کہ پھر نبی پاک بجٹ الگ کر دے ہوں گے بھائی اینا بجٹ ہے سال مسجداں دا اینا بجٹ جناب فلاں فلاں علاقے اینے پیسے فلاں ادھر ادھر دے دو اینے ادھر دے دو جانے جی نبی پاک تقسیم کر دیں جانے جی مسجداں جدوں بھی حضور بنان واسطے بھیج دے ریال سانو کیوں بھیج دے عاشق تے تسی ہو رسول پاک ریال تے تہاڈے کول بھیجنے چاہیے نماز کو دو چار مسجداں پڑھواؤ ساڈی کیوں پڑھواندے یعنی یہ سانو بھی سمجھ نہیں آئی حضور تہاڈے کول کیوں بھیج دے میں کہ رسول اللہ ساڈے نال راہ دے سا بگاڑی نہیں حضور نال تساں بگاڑ چھڈی ہے نا حضور نال میں کہ رزق کون دیندا ہے جنے اللہ دیندا ہے نبی پاک تقسیم کر دین پکی بات ہے میں کہ اللہ دے بندے رزق دو قسم دا ہوندا ہے ایک رزق حلال ہوندا ہے ایک رزق حلال سود دا رزق ہے لیکن رزق حرام ہے رشوت رزق ہے لیکن رزق حرام ہے ملاوٹ دا رزق ہے رزق تقسیم کون کرتا ہے نبی پاک دیندا اللہ تقسیم مصطفیٰ کر دے میں کہ رزق دو قسم ہوندا ہے حلال حرام رزق حرام کون تقسیم کرتا ہے کہنے لگا یہ جواب میں کی دیاں میں کہ ہمت ہے تو دیجئے تھوڑا جا کوشش کیجئے آگے بڑھیے جواب دیجئے رزق حرام تقسیم کون کرتا ہے رزق حرام کے لحاظ سے چننے والے نے خود اپنا ایسا چن لیا ہے نہ رب نے حرام دیا ہے عطا کیا ہے اور نہ ہی نبی علیہ السلام نے حرام بانٹا ہے وہ تو پاک تقسیم کرنے والے ہیں یہاں بڑی ڈٹائی سے ایک بات تسلیم کر لی ہم کہا کرتے تھے وہ لوگ کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہے جو تم کہتے ہو لیکن بات نکل ہی آتی ہے تو شخص کہتا ہے اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں سنو جملہ سن سکتے ہو کیسٹ سے اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں آتے ہیں اہل حدیثوں کو ریال کیوں آتے ہیں ریال ظاہر ہو گئے پیسوں پر بکا ہوا عقیدہ ظاہر ہو گیا ریال اہل حدیثوں کو پھر کیوں آتے ہیں اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں آتے ہیں یہ مان گئے ہیں کہ ہم تو نبی کی پارٹی نہیں ہے اور ریال پھر بھی ہمیں مل جاتے ہیں تو پتا چلا نبی نہیں دیتا کوئی اور دیتا ہے اگر نبی دیتا ہوتا تو ہمیں نہ ملتے لفظ کیا ہے اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں آتے ہیں جبکہ عاشق تم بنتے ہو ثابت ہوا کہ ہم نے حضور کو راضی رکھا ہوا ہے اور تم نے حضور کو ناراض کیا ہوا ہے اس واسطے ہمیں بیرونی ایڈ آتی ہے میں ذرا ایجنسیوں کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں یہ روزمرہ کے دھماکے خود کش حملے جگتے یہ کہاں سے پیچھے سے فنڈ آتا ہے اور خود لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور خود تحقیق ہو چکی ہے کہ سرمایہ کہاں سے ملتا ہے کہاں کے پیسے سے یہاں سر دھڑ آپس سے جدا ہوتے ہیں لیکن وہ خود بھی بول پڑے اور اس مسئلے میں آ کر نبی کے بغض اور حسد میں کہ اگر نبی دیتے ہوتے تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں ملتے میں اس میں سے لفظ اہل حدیث سے متفق نہیں ہوں کیونکہ اہل حدیث ایک علمی نام ہے اور وہ حدیث کے اسپیشلسٹ کو کہا جاتا ہے ریڈی لگانے والے کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا اور جاہل نکھٹو کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا لیکن جو انہوں نے کہا اس کی میں وضاحت بھی بخاری سے کرنا کچھ لوگوں کو مال ملتا ہے اس وقت کے لحاظ سے آج کی صورتحال میں فرمائے یہ نہ سمجھو جنہیں کچھ دیا وہ قریب ہیں اور جنہیں کچھ نہیں دیا وہ دور ہیں فرمایا تم خود سوچو کہ جس کو ریال ملے وہ
कामयाब रहा। रियाल रियाल कहने वाले, और फिर मैं ये वजाहत फौरन करना चाहता हूं कि इनकी ये हैसियत नहीं है जो हदीस शरीफ वालों की है कि जिनको सरकार ने फरमाया कि मैं जिन्हें दे रहा हूं, वो जिन्हें दिया था ये उस कैटेगरी के नहीं है। वो जिन्हें सरकार ने दिया था उनकी कैटेगरी भी और थी, और जिन्हें नहीं दिया था उनकी कैटेगरी भी और थी। हां, अगर ये अपनी कैटेगरी देखना चाहते हैं तो बुखारी में उसका भी जिक्र मौजूद है, और अभी तुम्हारे सामने उसको पेश कर देता हूं। बड़ी मंतिक है, बड़ा नूर है मेरे नबी अलैहिस्सलाम के एक एक लफ्ज के अंदर, और ऐसे वजाहत कर दी है और इस अंदाज की कि जिसके बाद अब किसी तरह की कोई धुंध बाकी नहीं रहती। हदीस शरीफ थोड़ी सी लंबी है, सब्र करके सुनना और फिर इसको जाके चौक में खड़े होकर सुनाना कि सुन्नी रूखी सूखी खाता है और महबूब की शान बताता है। जुमे के बाद कोरमा ना सही और जुमे के बाद आइसक्रीम ना सही, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम जो है। मोहतरम सामीन हज़रात, यह हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में 1421 नंबर हदीस है। क्या नंबर? 1400 और बुखारी शरीफ में मुतअद्दिद मकामात पे मौजूद है, और पहली मर्तबा किताबुल ज़कात में है, जिल्द नंबर 1 है। किताबुल ज़कात के अंदर यह हदीस शरीफ है और बड़ा ही अजीब लजीज इसका मजमून है हर हदीस की तरह। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली उम्मतों के एक शख्स का जिक्र कर रहे थे। काला रजुलन लअतसद्दक़न्न बिसदक़ा, एक शख्स ने नियत कर ली कि मैं सदका करूंगा। सूफी मजाज था, कहा मैं दिन दिहाड़े किसी को नहीं दूंगा, दिन दिहाड़े छुप के भी दूंगा तो जिसको दे रहा हूं वो तो मुझे देख रहा होगा, उसे तो पता चल जाएगा कि ये बड़ा सखी है, तो मैं अपनी नेकी जाया नहीं करना चाहता, मैं छुप के रात के वक्त सदका करूंगा ताकि मेरी नेकी में कोई रिया ना आए। लिहाजा नीयत अच्छी थी। रात के वक्त निकला, फखरा जब सदकाती ही, रात में गलियों में ढूंढ रहा है कि कोई मुझे मिल जाए अंधेरे में, मैं उसको पैसे दूं और मैं गायब हो जाऊं, ना वो मुझे देखे ना मैं उसे पहचानूं कौन है, और मेरी नेकी सलामत रहे। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चक्कर लगा रहा था तो एक शख्स मिल गया और वो चोर था। फवाज़अहा फी यदे सारिक, इसने गनीमत समझा कि कोई सदका लेने वाला मिल गया है और है भी रात, इसने फौरन पैसों की थैली उसे पकड़ाई और खुद भाग गया। चोर ने पैसे पकड़ लिए, हाजमा बड़ा तेज था, लेकिन बात जो उसको हजम न कर सका। सुबह हुई तो उसने दोस्तों को बता दिया, वैसे रात आज बड़ा कर्म हुआ है, पहले कई दीवारें फाड़नी पड़ती थी और फिर थोड़ी कमाई होती थी, आज तो बिल्कुल कुछ करने नहीं पड़ा, हाथ में कोई आके सब कुछ दे गया है। अब सुबह चर्चा था मोहल्ले में कि रात रब का कोई बंदा सदका करने निकला है और दे चोर को गया है। अब इस शख्स को जब इसने बात सुनी तो फासबहू यतहद्दसून तो सुद्दे काला सारिकिन, बुखारी है, और इसने सारे झूठों की मत मारी है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुबह हुई, मोहल्ले में चर्चा था कि आज रात चोर को कुछ सदके के पैसे दे गया है। इस बंदे तक भी बात पहुंच गई कि सदका तो मैं ही करने वाला था। बेचारे को बड़ा अफसोस हुआ, कहता अल्लाहुम्मा लकल हम्द लअतसद्दक़न्न बिसदक़ा, ऐ अल्लाह तेरी हमद है, तू कुदरतों वाला है, तेरे हर काम में हिकमत है। अब मैं तो नेकी बचाता बचाता सबको चोर को दे बैठा, मेरा तो मतलब यह था कि रिया ना हो, और वो सारे जाया हो गया, चोर को दे बैठा हूं। चलो ऐ अल्लाह मैं आज रात फिर सदका करूंगा। अब रात आई तो फिर सदका लेके निकला। फखरा जब सदकाती ही फवाज़अहा फी यदे ज़ानिया, रात गलियों में चक्कर लगा रहा था अंधेरे में कि कोई सदका लेने वाला मिल जाए, इतने में एक खातून सामने आ गई और वो जानिया खातून थी, बुरे इरादे से निकली हुई थी, और यह सदका देने का मुतलाशी था कि कोई सदका लेने वाला मिल जाए। इसने फौरन थैली पैसों की उसे दी और खुद गायब हो गया। वो औरत सुबह सहेलियों को बता रही थी, देखो रात मुझे आसानी से बहुत कुछ मिल गया है, कोई रब का बंदा पूरा बैग ही पैसों का मुझे दे गया है और मुझे कोई मुशक्कत भी नहीं करना पड़ी, रात को इस तरह आसानी से मुझे पैसे मिल गए हैं।
میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صبح ہوئی تو محلے میں باتیں ہو رہی تھیں کہ آج رات رب کے کسی بندے نے صدقہ کیا ہے مگر عجیب بندہ ہے، زانیوں کو پیسے دے گیا ہے۔ جو بدکار عورت تھی، بدماش تھی، کنجری تھی، اس کو پیسے دے گیا ہے۔ اور بات اس تک بھی پہنچ گئی، کہتا اللہم لک الحمد، اے اللہ تیری قدرتیں بھی عظیم ہیں، میں ریا سے بچتے بچتے لٹ گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ کوئی دیکھ نہ لے مجھے، اندھیرے میں دینا چاہتا تھا، اور جس کو دیا ہے وہ تو بدبخت کنجری عورت تھی، اور میرے پیسے تو ضائع ہو گئے۔ کہتا لا تصدقن اللیل، میرے رب آج میں پھر کروں گا۔ اب تیسری رات پھر صدقے کا ارادہ کر لیا۔ اب بات ساری ذہن میں رکھنا، ابھی اچھا نتیجہ سامنے آئے گا کیونکہ اس کا ہر لفظ ہی اچھا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں بیان کر رہے ہیں، کوئی کچی پکی روٹی کی بات نہیں، صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری شریف، محبوب علیہ السلام کا خطاب صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے۔ فرمایا میرے صحابہ تیسری رات بھی وہ نکلا اور اس کا ارادہ تھا کہ میں صدقہ کروں گا، پیسے ہاتھ میں اس نے بیگ پکڑا ہوا تھا اور تلاش کر رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک گلی کے کونے پہ ایک بندہ نظر آیا، اس کو اس نے بیگ دے دیا، خود چلا گیا۔ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ، تو صُدِّقَ عَلَىٰ غَنِيٍّ، صبح باتیں ہو رہی تھی کہ کوئی صدقہ کرنے والا بھی بڑی عجیب ہے، آج رات کروڑ پتی کو صدقے کے پیسے دے گیا ہے۔ جس کے پاس پہلے ہی پیسے بہت ہیں، بہت مالدار غنی بندہ ہے، اور صدقے والا بھی اسے ہی دے گیا ہے۔ اب اس تک بات پہنچی کہ میرا تو تیسرے دن بھی نشانہ خطا ہو گیا، پہلے دن چور کو دے بیٹھا ہوں، دوسرے دن بدکار عورت کو دے بیٹھا ہوں، تیسرے دن غنی کو دے بیٹھا ہوں، اور مستحق تک تو پیسے نہیں پہنچا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سارا ماضی بھی جانتے ہیں، سارا مستقبل بھی جانتے ہیں، ماضی کا مسئلہ بھی حل کرنا تھا اور ہمیں بھی وارث ہونے کا مطلب سمجھانا تھا، ہمیں ریال بھی نہ ملے اور سرکار کا مقال بھی نہ ملے تو پھر زندگی ویسے بسر کرے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے اب اس کا تجزیہ فرماتے ہیں، بلکہ رب ذوالجلال کا فرمان بھی ساتھ ایڈ کر دیا۔ یہ بندہ بیچارہ بڑا ہی افسردہ تھا کہ پیسے بھی ضائع ہوئے، ثواب بھی نہیں ملا، میں تو بڑا اصلی ثواب لینا چاہتا تھا کہ ریا سے بچا رہوں، اور یہاں سب کچھ ہی میرا ایسے چلا گیا۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَأُوتِيَ، اس سے رب کی ملاقات ہوئی، یعنی خواب میں جاگتے ہوئے تو اللہ کا کوئی دیدار کر نہیں سکتا دنیا میں، یا جنت میں ہوگا، دنیا میں صرف میرے نبی علیہ السلام کی شان۔ فَأُوتِيَ، خواب میں بتایا گیا، یا ویسے جس طرح فرشتے عام بندوں سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں، کوئی ایسی صورتحال بنی، بہرحال سرکار کے الفاظ ہیں، اسے رب کی طرف سے پیغام آ گیا اور کہا گیا فقیل لہو، اسے بتایا گیا افسوس نہ کرو، تمہارا تینوں دن ہی نشانہ صحیح رہا ہے، تینوں دن ہی تمہارا پیسہ ضائع نہیں گیا۔ کیسے؟ کہا گیا اما صدقتک علی سارق فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ، وہ چور کو رب نے اس لیے دلوایا تھا کہ اس بے حیا کو حیا ہے کہ رب کے بندے تو یوں بھی ہوتے ہیں، رات چھپ کے پیسے دیتے ہیں، تو میں چھپ کے لوگوں کے توڑ کے بیگ نکالتا ہوں اور دیواریں پھاڑتا ہوں، میں کیسا عجیب ہوں، رب کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو راتوں کو نکلتے ہیں اور خود اپنے پیسے کسی کو دیتے ہیں، اور میں چھپ کے کسی کے نکالتا ہوں۔ فرمایا اسے سبق آئے گا، اس کی سوچ بدلے گی، اس میں انقلاب آئے گا کہ جو رب محنت کے بغیر دلوا سکتا ہے وہ چوری کے بغیر بھی گزارا کروا سکتا ہے۔ نہ چور کو جو تمہارے پیسے ملے تو چوری سے باز آئے گا، آہستہ آہستہ پاک دامن ہو جائے گا، آہستہ آہستہ اس بری عادت کو چھوڑ جائے گا، لہذا تمہیں تو ثواب مل گیا کہ تمہارے پیسوں سے ایک چور بل آ کر تہجد گزار بن جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اما الزانیۃ فلعلھا ان تستعف عن زناھا، زانیہ کوئی رب کی پیاری نہیں تھی، سمجھ نہیں آئی، ریالوں والوں زانیہ کوئی رب کی پیاری نہیں تھی، زانیہ عورت کوئی رب کی پیاری نہیں تھی کہ بڑے اچھا کردار ہے تو اس کو انعام ملتا ہو،
نہیں اس کو کیوں دیا گیا؟ فَلَعَلَّهَ أَن تَسْتَعِفَّ عَن زِنَاهَا، کہ اسے شرم آئے کہ رب تو چھت پھاڑ کے بھی دے سکتا ہے، تو میں عزت و عصمت کے پردے چاک کرواتی ہوں اور ایسا کرتی ہوں، اس کو حیا آ جائے گا، حیا آ جائے گا، اور وہ تمہارے پیسوں کی وجہ سے اس بدکاری سے بچ جائے گی۔ اور فرمایا جو تیسرے کو ملا، غنی کو، اما الغنی فلعلہ ان یعتبر، اسے عبرت آئے گی، کیوں؟ فینفق مما آتاہ اللہ، وہ بھی اپنے مال سے زکات دینے کا سوچے گا، وہ بھی مال سے زکات دینے کا سوچے گا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جس رات رب پیسے دلوا رہا تھا چور کو، چور رب کا پیارا نہیں تھا۔ جس رات رب پیسے دلوا رہا تھا زانیہ کو، زانیہ کوئی رب کی پیاری بندی نہیں تھی۔ پیسے دلوائے ہیں کس کے لیے کہ سوچ بدلے، پیسے دلوائے ہیں کس لیے کہ حیا آ جائے، پیسے دلوائے ہیں کس لیے کہ کوئی شرم محسوس کرے۔ میرے نبی کے دیش کے ریالوں پہ پلنے والوں، ریال اس لیے نہیں کہ تم پیارے ہو، ریاض اس لیے ہے کہ گندے کرتوتوں سے باز آ جاؤ۔ اگر تم پیارے ہو تو پھر زانیہ کو بھی رب کا مقرب بندی سمجھو، اگر تم پیارے ہو تو پھر اس چور کو بھی پیارا قرار دو، جس کو اندھیرے میں رب پیسے دلوا رہا تھا، اس کنجری کو اللہ کی ولیہ کہو، جس کو رب اندھیرے میں پیسے دلوا رہا تھا۔ پیسے دلوائے ہیں، محنت کے بغیر ملے ہیں، مگر مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ برگزیدہ بڑے ہیں، پیارے بڑے ہیں، اچھے بڑے ہیں، رب کے لاڈلے ہیں اور رب والے ہیں، نہیں نہیں، رب کے دھتکارے ہوئے تھے، رب کے دربار سے نکالے ہوئے تھے، رب کے بگاڑے تھے، اس کے باوجود بھی رب نے دلوا دیے ہیں۔ یہ کیٹیگری ہے جس کو میں اب واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ پہلی حدیث تو سمجھانے کے لیے تھی، یہ کیٹیگری ہے ریال لے کر، یہ سوچو تو صحیح، وہ رب تو زانیہ کو بھی دلوا رہا تھا، چور کو بھی، کیوں؟ شرم آئے گی، شرم آئے گی۔ جن کے صدقے رب کھلاتا ہے ان کے پھر جشن منانے چاہیے، ان کے صدقے جو پوری کائنات بنی، جن کے صدقے وہاں والوں کو بھی اور یہاں والوں کو بھی ملتا ہے، ان کو سوچ آئے گی کہ آخر سوچنا چاہیے، اور جو الٹے پھر اکڑ رہے ہیں، پتہ چلا پھر دل کی حیثیت کوئی زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے کتنا واضح جواب ان کی بات کا آ گیا۔ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ اگر تم محبوب ہوتے تو تمہیں بھی ملتے، ہم پیارے ہیں اس لیے ہم دیتے ہیں، تو میں نے بتایا ضروری نہیں کہ پیاروں کو ہی دیا جائے، پیاروں کے علاوہ کو بھی دیا جاتا ہے۔ چور کو، زانیہ کو دلوا دیا گیا ہے، مطلب کیا تھا؟ عبرت حاصل کرے، مطلب کیا تھا؟ حیا آ جائے، مطلب کیا تھا؟ پہلی روش بدل جائے۔ اس واسطے ہمیں ریالوں کا چکمہ دے کر اور ریالوں کے نام لے کر ہمارے عقیدے کو تم کسی طرح کی جنبش نہیں دے سکتے۔ سنی مزاج پکا ہے، سنی ضمیر کھڑا ہے، کھا کے اور پھر کسی کا بننا یہ تو سارے ہی بنتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بھوکے رہ کے بھی ان کے نعرے لگائے جائے، اور اللہ کے صدقے، اللہ کے فضل سے کوئی بھوک ہے ہی نہیں۔ صرف جو غیروں کو دیکھتے ہیں، صرف پتہ چلتا ہے کہ ان کی طرف کون دیکھتا ہے، غیروں کی طرف کون دیکھتا ہے۔ صرف یہ امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، آزمائش ہے، ان سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے۔ یہ ہماری صورتحال، اس کا انداز ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطائے، وہ ان ریالوں کی محتاج نہیں ہے، اس سے بڑا معاملہ ہے۔ اور یہاں پر اس چیز کو بخاری شریف کی حدیث سے